لگے جو ان کا مقابلہ کر سکے. لیکن جب دہشت گردوں نے دیکھا کہ وہ پاک آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے ان معصوم بچوں کے اوپر قیامت سغرا ڈھانے کا وہ ایک منصوبہ بندی کی. جب سغرا بی بی کا بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے شوز لے کے دو گی تو اسکول جاؤں گا، وہ کہتی اسکول سے واپس آ جاؤ تو آپ کو نئے شوز لے کر دوں گی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اسکول جا رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا. وہ بچہ کہتا ہے اپنی ماں سے کہ ٹھیک ہے میں اسکول جا رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا. اس ماں کو اگر یہ پتا ہوتا کہ اس کا شہزادہ اس کا لال آج واپس نہیں آئے گا تو کون سی تعلیم ہے وہ کبھی بھی اسے اسکول جانے نہ دیتی. لیکن پھر بھی سلام ہے اس ماں کو. جب دہشت گردوں نے حملہ کیا تو پاکستانی سولجر جس کے پاس اپنی ایک گن تھی اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اس کو پتا چلا کہ اندر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے. وہ مرد مجاہد اکیلا دیوار پھیلا کر اندر چلا گیا. 9 کے 9 دہشت گردوں کے ساتھ خود کا جیکٹیں بنی ہوئی تھی. وہ کسی اپنی ان کی ٹریننگ افغانستان سے ہوئی اور افغانستان میں وہ رابطے میں تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس ٹائم کتنے جو دہشت گرد کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کتنے بچوں کو ہم نے شہید کر دیا ہے اور کتنے اساتذہ کرام کو ہم نے شہید کیا ہے. وہ ساری رپورٹ پیچھے دے رہے تھے. اس سولجر نے کیا کیا، جب تک آرمی پہنچی وہ بھی وہ کیو آر کوڈ کا ایک وہ سولجر تھا، اس نے دیوار پھیلا کے اندر گیا اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. ایک خوف پیدا کر دیا. کیوں کہ دہشت گرد یہ سمجھ لے کہ آرمی پہنچ جائے. اس سے پہلے جب دہشت گرد اندر گئے تو انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے ایڈیٹوریم کو کہ 4 دروازے تھے، یہاں فرسٹ ایئر کی کلاس لگی ہوئی تھی، بہت خوبصورت بچے تھے، اپنے پریکٹیکل میں مصروف تھے، ٹیچر پڑھا رہی تھی. دہشت گردوں نے 3 دروازے بند کیے، ایک کھلا چھوڑا جہاں پر ایک ناپاک انسان دہشت گرد کھڑا ہو گیا. انہوں نے بچوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس ٹیچر کو زندہ جلا دیا اسٹیج کے اوپر، ایڈیٹوریم کا جو اسٹیج تھا. تو عزیز طلبہ جس کا لیڈر زندہ جلا دیا گیا، اس بچوں کے اوپر کیا گزرے گا. وہ بچے سہم گئے، وہ اپنے بینچوں ڈیسکوں کرسیوں کے پیچھے وہ چھپ گئے. کیوں کہ دہشت گردوں کا حملہ جو تھا وہ بڑا، انہوں نے اپنی خود کا جیکٹس پہنی ہوئی تھی، ان کی ٹیچر کو جلا دیا گیا تھا. دہشت گردوں نے جو بچہ وہاں سے نکلتا تھا انہیں گولیوں کا نشانہ بناتے تھے، بچے شہید ہوتے گئے. جیسے ہی وہ سولجر اندر گیا تو دہشت گردوں نے ایڈیٹوریم کو چھوڑ کر جو مینجمنٹ کا ایریا تھا اس طرف بھاگنا شروع کیا. ٹیچرز کو انہوں نے وہ گولیوں کا نشانہ بنایا. پرنسپل نے اسے صدا کی کہ بچوں کو چھوڑ دے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن ان جو ناپاک ارادے تھے انہوں نے اس کو ان کی ایک نہ سنی اور بہت سارے بچوں کو شہید کر دیا. اتنی دیر میں ہماری جب کیو آر کوڈ کی جو کیپٹن عابد تھے، کمانڈر عابد تھے، انہوں نے اپنی کور کے ساتھ جب اندر انٹری کی تو پھر ایک ایک کر کے ان یہودیوں کو، ان غیر مسلموں کو، ان ناپاک ارادہ ان جو ریاضیں لے کر آئے تھے ان لوگوں کو جہنم مثال کیا. اور اپنے بچوں کو ہاسپٹل کی طرف جب روانہ کرنے لگے تو نصرت بی بی اپنے گھر سے بھاگی. جس کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا وہ بھاگی، اور جب اے پی ایس کے اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، باپ اپنی نوکری چھوڑ کر بھاگ گئے، وہاں پر پہنچ گئے. ایون کہ پاکستان کے اندر جو مائیں دوسرے علاقوں میں بیٹھی تھی، میری ماں نے بھی میرے بچوں کے لیے کہا کہ جاؤ جلدی میں گھر لے آؤ. اتنا خوف طاری ہو گیا تھا. لیکن وہ نصرت بی بی جو تھی، وہ جو پاکستان کے وہ جو آرمی کے بچے وہاں پڑھ رہے تھے جن کے ماں باپ آرمی میں تھے، جب نصرت بی بی نے آرمی والوں سے کہا کہ مجھے اندر جانے دیا، بچے کو واپس اپنے بچوں کو چھڑانا ہے، تو وہ آرمی والوں نے روکا. اس نے کہا مجھے اتنا حوصلہ ہے کہ میرا ایک اگر شہزاد، اگر میرا ایک بچہ اگر وہ اس آرمی میں شہید ہو گیا ہے، خدا کی قسم اس ملک کے اوپر میرے 10 بچے قربان، میں کبھی بھی حوصلہ نہیں ہوں گی. میں سلام پیش کرتا ہوں. وہ حنا جو پہلے دن سکول آئی تھی اپنے خواب سے جا کر، اس کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی. اور جن دہشت گردوں نے اپنے جسم کے ساتھ بارود باندھا ہوا تھا
ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا، اپنی جان ہتھیلی پر لے کے جانا، یہ کسی